حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے عظیم پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں، صبر، ایمان اور اللہ کی مدد کے معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کا قصہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی مدد ضرور کرتا ہے، چاہے حالات کتنے ہی سخت کیوں نہ ہوں۔ اس زمانے میں مصر پر فرعون نامی ایک ظالم بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت طاقتور اور تکبر والا تھا۔ فرعون خود کو خدا کہتا تھا اور لوگوں سے اپنے سامنے جھکنے کا مطالبہ کرتا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کو غلام بنا کر رکھتا تھا، ان پر سخت ظلم کرتا تھا، ان سے سخت محنت کراتا اور ان کے ساتھ بدترین سلوک کرتا تھا۔ فرعون کو ایک خواب آیا کہ بنی اسرائیل میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت کو ختم کر دے گا۔ اس خواب کے بعد فرعون بہت خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل کے ہاں جو بھی لڑکا پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے تاکہ وہ غلامی میں رہے۔ یہ حکم سنتے ہی بنی اسرائیل کے گھرانوں میں خوف پھیل گیا۔ ہر ماں اپنے بچے کے لیے ڈرنے لگی۔ ہر گھر میں رونا، پریشانی اور بے بسی چھا گئی۔ اسی دور میں بنی اسرائیل کے ایک گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ ایک نیک اور اللہ پر ایمان رکھنے والی عورت تھی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ فرعون کے سپاہی ہر جگہ لڑکوں کو قتل کر رہے ہیں تو وہ بہت گھبرا گئی۔ وہ اپنے بیٹے موسیٰ علیہ السلام کو چھپانے لگے۔ کچھ دن تک انہوں نے بچے کو گھر میں چھپا کر رکھا، مگر جب خطرہ بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ایک خاص بات ڈال دی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں حکم دیا، اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دو اور خوف نہ کرو، ہم اسے تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے۔ یہ حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں یقین پیدا ہوا، مگر ماں کا دل پھر بھی دکھ اور خوف سے بھر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق تیار کیا، بچے کو اس میں رکھا اور دریا میں چھوڑ دیا۔ اس وقت ان کے دل میں بے حد درد تھا، مگر ایمان کی طاقت نے انہیں مضبوط رکھا۔ صندوق دریا کے پانی میں بہتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ صندوق سیدھا فرعون کے محل کے قریب جا پہنچا۔ فرعون کے محل کے لوگ دریا کے کنارے موجود تھے۔ انہوں نے صندوق کو دیکھا اور اسے نکال لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں ایک خوبصورت بچہ تھا۔ فرعون کی بیوی کا نام آسیہ تھا۔ وہ دل سے نیک عورت تھی اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتی تھی۔ جب اس نے بچے کو دیکھا تو اسے بہت پیار آیا۔ فرعون نے کہا، یہ بنی اسرائیل کا بچہ ہے، اسے قتل کر دو۔ مگر آسیہ نے فوراً کہا، یہ بچہ میری اور اب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگا، اسے قتل نہ کریں، ممکن ہے یہ ہمیں فائدہ دے، ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ آسیہ کی بات سن کر فرعون نے بچے کو زندہ چھوڑ دیا۔ یوں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دشمن کے گھر میں بھی محفوظ رکھا۔ جب محل میں دایا لائی گئی تاکہ بچے کو دودھ پلائے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی عورت کا دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ محل میں سب پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو دور سے سب دیکھ رہی تھی آگے آئی اور کہا، کیا میں آپ کو ایسی عورت بتاؤں جو اس بچے کی اچھی پرورش کر سکتی ہے؟ سب نے فوراً کہا، ہاں بتاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن انہیں اپنی ماں کے پاس لے گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب محل میں آئیں تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً ان کا دودھ پی لیا۔ سب حیران ہو گئے اور خوش ہو گئے۔ یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے پاس واپس کر دیا، اور وہ بھی اس حال میں کہ محل والے خود ان کی خدمت کر رہے تھے اور انہیں بچے کی پرورش کا بدلہ بھی دے رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عظیم معجزہ تھا کہ ایک ماں کا بچہ دریا میں بہہ کر دشمن کے گھر پہنچا مگر واپس ماں کے پاس بھی آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام محل میں پرورش پاتے رہے۔ وہ بہادر، طاقتور اور انصاف پسند نوجوان بن گئے، مگر ان کے دل میں بنی اسرائیل کی مظلوم قوم کے لیے ہمدردی موجود تھی۔ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک مصری آدمی بنی اسرائیل کے ایک شخص کو مار رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے ظلم روکنے کے لیے مصری کو ایک زوردار گیونسا مارا۔ وہ مصری وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ سے معافی مانگی۔ مصر چھوڑنے کا حکم۔
جب فرعون کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ ایک مصری قتل ہو گیا ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنے کا منصوبہ بنایا۔ اسی وقت ایک نیک آدمی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خبردار کیا، اے موسیٰ، لوگ آپ کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں، اب فوراً شہر چھوڑ دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوراً مصر سے نکل گئے اور اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے سفر شروع کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کئی دنوں کے سفر کے بعد مدین پہنچے۔ وہاں ایک کنویں کے پاس انہوں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ پانی بھر رہے ہیں اور دو لڑکیاں الگ کھڑی ہیں، وہ پانی نہیں بھر پا رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تم پانی کیوں نہیں بھرو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بوڑھے والد کی وجہ سے مجبور ہیں اور جب تک یہ مرد ہٹتے نہیں ہم پانی نہیں بھر سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی اور ان کے لیے پانی بھر دیا۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ گھر واپس گئیں اور اپنے والد کو بتایا کہ ایک نیک نوجوان نے مدد کی ہے تو حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پورا قصہ سنایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، ڈرو نہیں، تم ظالموں سے بچ کر آ گئے ہو۔ پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بیٹی سے نکاح کی پیشکش کی، شرط یہ رکھی کہ موسیٰ علیہ السلام 8 یا 10 سال تک ان کے پاس کام کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات قبول کر لی اور وہ مدین میں کئی سال تک رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ مصر واپس جانے لگے۔ راستے میں رات کے وقت انہوں نے ایک پہاڑ پر آگ دیکھی۔ انہوں نے کہا، میں وہاں جا کر آگ لے آتا ہوں تاکہ ہم سردی سے بچ سکیں اور راستہ بھی معلوم ہو جائے۔ وہ آگ کی طرف بڑھے تو یہ عام آگ نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا۔ یہ مقام کنواں طور تھا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور انہیں نبوت عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، میری عبادت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 بڑے معجزے عطا کیے۔ ایک، عصا کا سانپ بن جانا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ عصا زمین پر ڈالیں۔ جب انہوں نے عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا۔ 2، ہاتھ کا چمکنا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بغل میں ڈالا اور باہر نکالا تو وہ نور کی طرح چمکنے لگا۔ یہ معجزات فرعون کے سامنے حق ثابت کرنے کے لیے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا مطالبہ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اے اللہ، میرا سینہ کھول دے، میرے کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مدد کے لیے ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر ساتھ بھیجا۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ماننے کے بجائے انہیں جادوگر کہہ دیا اور بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کیا۔ ایک بڑے میدان میں مقابلہ رکھا گیا۔ جادوگروں نے اپنے رسوئی اور لاٹھیاں پھینکیں تو وہ سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک بڑا سانپ بن گیا اور جادوگروں کی ساری چیزیں نگل گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں بلکہ اللہ کا معجزہ ہے۔ انہوں نے فوراً سجدہ کیا اور کہا، ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے آئے۔ فرعون غصے سے پاگل ہو گیا اور انہیں سخت سزا دینے کی دھمکی دی مگر وہ ایمان پر قائم رہے۔ فرعون ظلم کرتا رہا مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے بنی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت مصر چھوڑ دیا۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آیا۔ آگے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل ڈر گئے اور کہنے لگے، اب ہم پکڑے جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور درمیان میں خشک راستہ بن گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر گئے۔ جب فرعون کا لشکر بھی اسی راستے میں داخل ہوا تو اللہ کے حکم سے سمندر دوبارہ مل گیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔
فرعون ڈوبتے وقت کہنے لگا، میں ایمان لاتا ہوں، مگر اس وقت ایمان قبول نہ ہوا۔ بنی اسرائیل آزاد تو ہو گئے مگر ان کے اندر کمزوری اور ناشکری موجود تھی۔ انہوں نے اللہ کے احسانات بھلا دیے۔ وہ بار بار شکایتیں کرتے، کبھی پانی مانگتے، کبھی کھانے کی فرمائش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے من و سلو نازل کیا، پتھر سے پانی جاری کیا، مگر پھر بھی وہ ناشکری کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کنواں طور پر بلایا تاکہ انہیں تورات عطا کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 راتیں وہاں رہے، مگر پیچھے قوم نے سامری کے بہکانے سے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو انہیں بہت غصہ آیا اور انہوں نے قوم کو سختی سے سمجھایا۔ بنی اسرائیل کو احساس ہوا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کی بڑی ہے۔ انہوں نے توبہ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، مگر انہیں سخت آزمائش سے گزارا تاکہ وہ دوبارہ شرک کی طرف نہ جائے۔